سکا یا یہ جب کیس اٹھایا اور یہ دوبارہ اس کی رہائی کا ہوا پورے وقت تو آپ نہیں تھے کراچی سے یہ تو میرے اپوائنٹمنٹ سے پہلے کا ہی کیس ہے لیکن جو میں نے ریکارڈ میں دیکھا ہے یا جو میں اپنا پرسیو کر سکتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ تھرو نالج میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جیل کے اندر قیدی موجود ہو اس کا پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ کس نہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتایا نا کہ 750 کانوکٹس ہیں, ریمیننگ جو آپ کے قیدی ہیں وہ انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں. کیا آپ کو علم ہوتا ہے کہ کون سا یو ٹی پی آج تک کورٹ نہیں گیا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پروڈکشن ڈائری مینٹین ہوتی ہے اور اس میں ہر قیدی کا نام اور اس کی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ فکس ہوتی ہے. اگر جس کی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اویلیبل نہیں ہوتی, کسی ریزن کی وجہ سے ڈیٹ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ پھر ہم کورٹ کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور کورٹ اسی وقت ہی اس کی ڈیٹ بھجوا دیتی ہے. یہ تھا پہلے مینول, لیکن اب کیونکہ کمپیوٹرائز ہو گیا اب تو کمپیوٹر خود بلنک کر دیتا ہے کہ جی ان بندوں کی پیشی نہیں ہے اویلیبل, تو اس کا آپ ریکارڈ منگا لیں. تو اب یہ چیزیں ختم ہو گئی. یعنی از خود طریقے سے آپ لوگ بھیجتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ وکیل ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ پرسان حال ہے, تو بھیج دیں ہم کورٹ کو, ایسا کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. اگر کسی کا کوئی وکیل نہیں ہوتا ہے تو ان کی اپلیکیشنز ہم خود اپنے کلرکوں سے لکھوا کے یا پھر بھیجتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو پھر تو 10 سال اور 12 سال جو آپ نے مجھے بتایا پروگرام کے شروع میں کہ ابھی بھی لوگ ہیں جو آج تک کورٹ نہیں گئے, تو وہ کہاں سے آ گئے؟ میرے سامنے بہت سارے سوال آئے گئے, مجھے تھوڑا سا موقع دیں میں ایک ایک کر جواب دوں. ایس ایس پی صاحب نے بات کی کہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم میں 10 سال پرانی کی بات نہیں کرو, آج کی تاریخ میں سیشن کے 706/2009 اے ڈی جے فرسٹ ویسٹ عبد القیوم کئی ڈیٹوں سے نہیں آ رہے. آج بھی ڈیٹ تھی اور نہیں آئے. آج بھی شوکات ایشو ہوا ان کو. کیوں اے ڈی جے یہ جو بتا رہے ہیں نا کمپیوٹر شوکات ایشو ہوا ہے آج بھی جج نے کہ سیشن جج کے کورٹ میں یہ نہیں, وہ آج کی تاریخ بتا رہا ہوں. نمبر 1 وجہ بتائی, وجہ تو یہ بتائیں گے جیسا 38 سال سے وہ بیچارہ پڑا رہا, یہ مزید بھی ہے. اور جس پارٹیکولر قیدی کا آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک قیدی 8-10 کیسوں میں انوالو ہوتا ہے, تو ایک قیدی اگر ایک عدالت میں جاتا ہے تو دوسری عدالت میں نہیں جا پاتا ہے. تو یہ پاسبلی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹیپل کیسز میں انوالو ہو, کسی اور عدالت میں گیا ہو, تو ایسا ہو سکتا ہے. نہیں ایسا نہیں, ایک کیس ہے اسی کیس میں آپ کو بتاؤں, یہ تو چھوٹی سی بات کی ہے. ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا جو سب سے پہلے میں ان 3 کالر کی شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہماری دل کی آواز کی. ان کی 100% باتیں سے یہی ہوتا رہا. سوال یہ پیدا ہوتے کراچی میں یا کسی علاقے میں فائرنگ ہو گیا, بندہ مر گیا, دفنا دی, کہانی ختم. 38 سال گزر گئے, بندہ آ گیا, اس کا خاندان بیچارہ پورے زندگی جوانی سب تباہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج جو پرانے مردے یہ وہ کر رہے ہیں, یہ بتائیں اس کا کوئی جواب دیں, یہ جیل کام جواب دیں, یہ پولیس والے دیں. جس کیس میں ان کو بند کیے ان کی صرف ایف آئی آر نمبر کے علاوہ 38 سال تک کوئی نہیں. یعنی یہ نہیں پتا کہ وہ مرنے والے کا نام کیا ہے, کہاں مر گیا, اس کمیونٹی کا آیا مرا بھی کہ ایسی 302 لگا کے بند کر دیا. اب مجھے بتاؤ کیا یہ 38 سال میں یہ پاکستان میں ہم کون سے جنگل میں رہتے ہیں؟ مینٹل پیشنٹ تک کیا مینٹل کا قانون بتاؤں اگر ان کو میں یاد کرنا 466 سیکشن کے تحت جو نا وہ ایسے مینٹل جو کیسز ہوتے ہیں ان کو بیچتے ہیں. ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے اس کو لاکم میں بند کرو, مر جائے تو باہر نکالو. ان کا یہ انسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ اس کی علاج کریں. یہ مین قصور جو نا یہ میں بتاؤں جیل والوں کا بھی یہ ہے, یہ پولیس اسٹیشن کا بھی ہے, اور یہ متعلقہ عدالت کا بھی ہے. کیونکہ وہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ قیدی کو انہیں 466 کے تحت انہیں بھیج دیے, دوبارہ کیوں پتہ نہیں کہ 6 مہینے کے بعد کہ بتاؤ اس کا کیا علاج ہوا؟ 38 سال بندہ پڑا رہا ہے, 28 سال جیل میں پڑا رہا ہے, آپ کا بھی علاج کریں. نہیں اس کے لیے تو یہ ہے کہ یہ بیچارہ تو بالکل, یعنی مجھے ایک فون آیا کل منڈی والدین پنجاب سے کہ میں 4 سال تک میرے والد کا جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے, اللہ کرے وہ بندہ ہو, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ 81 میں اس کا باپ جو ہے نا وہ گم ہوا تھا. ابھی تک اس کا وارث نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کا وارث مل جائے تو پھر میں ان تمام اداروں کے خلاف ڈیمیجز کا فائل کروں, تاکہ آج اس غریب کے ساتھ ہو, کل کسی اور غریب کے ساتھ نہ ہو. میں تو ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام ٹی وی کے توسط سے چیف جسٹس صاحب کہ مجھے آپ پورے پاکستان کی جیلوں تک رسائی دلا دیں, میں ایسی سینکڑوں کیس آپ کو نکال کے دوں. اچھا فی الحال تو کیونکہ آپ نے یہ پورا کیس ہمیں بتا دیا کہ کیا اس کے ساتھ پرابلم تھی اور اب آپ کیا کر سکتے ہیں اگر جو اس کی فیملی مل جاتی ہے. بریک لوں گی, بریک سے واپس آ کر جتنی روزی پکچر نصرت صاحب دکھا رہے ہیں کیا اتنی ہی روزی پکچر ہے انڈر ٹرائل پرزنرز کے حوالے سے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے عوام کی آواز.
वेलकम बैक। जेल में कैदियों के हालात के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमने दावत दी हुई है एडवोकेट कादर खान मंदोखिल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है कराची स्टूडियोज में, और नुसरत हुसैन मंगन साहब जेल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल प्रिजन कराची हमारे साथ हैं कराची स्टूडियोज में। कुछ मैं पहले कॉल्स ले लूँ और उसके बाद जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की कंडीशन के बारे में वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, इस्लामाबाद से खालिद बाजवा कर रहा हूँ। जी कहिए खालिद साहब। जी, मुझे अफसोस हुआ है इस बात पे कि एक मेंटली रिटार्डेड आदमी को 28 साल तक जेल में रखना और फिर इल्जाम ये लगाना कि वो मेंटली रिटार्डेड है। 28 साल तक तो मेरे ख्याल में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी को जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे मामूल थे उनको भी रखा जाता तो वो भी मेरे ख्याल में अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार न रख सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई वो ज़हनी तौर पर पसमानदा था या ये जिम्मेदार लोग जो हैं ये खुद पसमानदा थे ज़हनी तौर पर जिन्होंने उसका ख्याल नहीं किया? और अब क्या सजा किसको मिलनी चाहिए? उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने उसे अनड्यूली रखा वहां पर, ठीक है, इलाज कराते रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बेहद शुक्रिया कॉल करने का। पूछ लेते नुसरत साहब से कि व्हाट ही हैज टू से ऑन दिस। अनदर कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मलक फकीर बोल रहा हूँ। जी मलक फकीर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, लाहौर से गार्डन टाउन। कहिए। जी जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, सवाल पूछिए जो पूछना चाहते हैं। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टीवी का वॉल्यूम प्लीज आस्ता कीजिए। मैं वॉल्यूम बंद करता हूँ। जल्दी कीजिए प्लीज। जी जी, मेरा एक भाई मर्डर हुआ था 20 साल 15 साल पहले। ओके। तो वो